بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو مرتبہ ولایت کیسے ملا؟ کیسے وہ قرب الہی کی منزلوں سے ہوتے ہوتے دیدار الہی تک پہنچے؟ کیسے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک کی حاضری اور حضوری عطا ہوئی؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پڑھائیاں کی ہوں گی، کوئی تسبیحاں کی ہوں گی، کوئی چلے ورد وظائف کیے ہوں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں صرف ایک لمحہ ایسا آیا کہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بدل گئی۔ وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ جنید بغدادی بغیر سوچے سمجھے درست فیصلہ لے گئے، اور اس ایک لمحے نے آپ کی عزت، وقار، مرتبہ اور ولایت کا فیصلہ کر دیا۔ اسی ایک لمحے جنید بغدادی نے اپنی عزت، وقار، شہرت، مقام سب داؤ پر لگا دیا۔ جنید بغدادی ممبر ولایت پر فائز ہوئے اور لوگ ان کے پاس اپنی حاجت روائی کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جس ایک عمل سے ایک لمحے میں جنید بغدادی کو وہ مرتبہ ملا کہ جس کی تلاش میں ہزاروں سالکین لگے رہتے ہیں اور انتھک محنت، مجاہدے، ریاضتیں، پڑھائیاں، ورد، وظیفے اور کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کا ہمارے ساتھ رابطہ بنا رہے۔ اور اگر آپ اس عمل سے آشنا ہو گئے جو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، تو آپ کی زندگیوں کو رنگ لگ جائیں گے اور آپ کی اپنی ہی زندگی نہیں بلکہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ ناظرین، جنید بغدادی ایک مشہور پروفیشنل اور بادشاہ کے درباری پہلوان تھے۔ بغداد کے بادشاہ نے ایک دن اعلان کیا کہ آج جنید بغدادی اکھاڑے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔ اگر کوئی چیلنج کرنے والا ہے تو وہ چیلنج کر سکتا ہے، اور اگر کسی شخص نے جنید بغدادی پہلوان کو ہرا دیا تو اسے بے تحاشا دولت اور دیگر انعامات دیے جائیں گے۔ جنید بغدادی اتنے بڑے پہلوان تھے کہ بادشاہ کو اس بات کا یقین تھا کہ کوئی چیلنج کرنے والا سامنے نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آ بھی گیا تو جنید بغدادی سے نہیں جیت پائے گا۔ اسی اثنا میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے جنید بغدادی کو چیلنج پیش کیا۔ یہ شخص بہت دبلا پتلا، کمزور اور ضعیف بھی تھا۔ اسے چیلنج کرتا دیکھ کے تمام عوام جو ارد گرد اکٹھی تھی وہ ہنسنے لگی۔ لوگ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور کہے لگانے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ بادشاہ چونکہ قانون کا پابند تھا اور وہ اس شخص کو روک نہیں سکتا تھا جو اپنی مرضی سے اس مقابلے میں داخل ہوا ہو۔ آخرکار اس شخص کو اکھاڑے میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ اس شخص کی عمر لگ بھگ 65 برس کی تھی۔ ذاتی طور پر جنید بغدادی بھی حیران تھے کہ آخرکار یہ شخص کیا چاہتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ مجھ سے جیت نہیں پائے گا، پھر بھی یہ لڑائی کے لیے کیوں تیار ہے؟ بادشاہ کے درباریوں اور تمام مجمع کے ذہنوں پر صرف ایک بات نے قبضہ کیا ہوا تھا کہ آخر یہ بوڑھا شخص کیسے لڑے گا اور کیسے جیتے گا، جبکہ اس کے پاس لڑائی کی کوئی بھی وجہ موجود نہیں ہے۔ جب یہ بوڑھا شخص اور جنید بغدادی اکھاڑے میں آمنے سامنے ہوئے تو اس بوڑھے شخص نے جنید بغدادی کو مخاطب کیا اور اسے کہا کہ اپنا کان میرے قریب لاؤ۔ لڑائی شروع کرنے سے پہلے میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھے شخص نے جنید بغدادی کے کان میں کچھ سرگوشی کی، جس کے بعد جنید بغدادی کے جسم پر سکتہ طاری ہو گیا اور جنید بغدادی کسی گہری سوچ میں چلے گئے۔ آخرکار جب لڑائی شروع ہوئی تو جنید بغدادی نے اپنی کچھ چالوں کا مظاہرہ کیا، لیکن اس شخص کو کسی قسم کی چوٹ نہیں آنے دی۔ جنید بغدادی لڑ ضرور رہے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے جنید بغدادی جان بوجھ کر اس شخص کو اپنے اوپر حاوی کر رہے ہوں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس شخص نے جنید بغدادی کو گرایا اور جنید بغدادی کے سینے پر چڑھ گیا۔ اس شخص نے آخرکار جنید بغدادی کو ہرا دیا اور وہ انعام کا حقدار ٹھہرا۔
تمام مجمع اور بادشاہ کو ایسا لگا جیسے جنید بغدادی جان بوجھ کر ہار گئے ہیں۔ لوگوں نے جنید بغدادی کو بہت برا بھلا کہا، طعنہ زنی کی، اور بادشاہ نے انہیں رسوا کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ کچھ دنوں تک تمام لوگ سوچتے رہے کہ آخر اس بوڑھے شخص نے جنید بغدادی کے کان میں ایسا کیا کہا کہ جنید بغدادی ہنستے ہنستے یہ کشتی یا دنگل ہار گئے۔ لوگ آپس میں مختلف قیاس آرائیاں کرنے لگے اور اس دن کے بعد جنید بغدادی کی زندگی بدل گئی۔ جنید بغدادی قرب الہی کی گہرائیوں میں چلے گئے، تنہائی میں بیٹھنے لگے اور ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے رہتے۔ ایک دن کسی شخص نے آپ سے پوچھنے کی ہمت جتائی کہ آخر اس شخص نے کان میں ایسا کیا کہا تھا کہ آپ ہنستے ہنستے وہ دنگل ہار گئے اور اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر لی اور اللہ کے قرب میں چلے گئے۔ تو جنید بغدادی نے بتایا کہ جب وہ لڑائی شروع ہونے والی تھی تو اس بوڑھے شخص نے میرے کان میں صرف آ کر اتنا کہا کہ میں سید ہوں، آل نبی ہوں، اولاد علی ہوں، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں اور گھر میں گندم کا ایک دانہ بھی موجود نہیں ہے، زکوٰۃ خیرات فطرانہ مجھ پر حرام ہے، جس وجہ سے میں قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مقابلہ جیتنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر تم اپنا نام، اپنا مقام، اپنی عزت، اپنی شہرت اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر قربان کر سکتے ہو تو میں انعام کی رقم اکٹھی کر سکوں گا اور اس طرح 1 سال تک اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں گا، اپنے قرض ادا کر سکوں گا اور اپنے حالات کو درست کر سکوں گا۔ جنید بغدادی نے جب سنا کہ یہ شخص اولاد رسول ہے تو رسول اللہ کی خاطر یہ اپنی عزت قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ جنید بغدادی نے سوچا کہ آج میرے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہوں۔ تو جنید بغدادی اپنا عزت اور وقار قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جنید بغدادی نے آل نبی کی خاطر اپنے نفس پر چھری چلا دی اور اپنی عزت کا نماز جنازہ پڑھتے ہوئے وہ کشتی ہار گیا۔ اسی رات جنید بغدادی کو خواب میں حضور اقدس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جنید، تم نے اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنا نام، مرتبہ، مقام میری اولاد کے لیے قربان کر دیا، تو آج سے تمہارا نام یہ دنیا اولیاء اللہ کے طور پہ جانے گی۔ آج سے تمہیں ولایت کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ آج سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ جس نام کی قربانی تم نے میری اولاد کی خاطر دی، اب وہی نام ہے جو قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا۔ جس عزت، نام اور مقام کو تم نے میری خاطر بادشاہ کے دربار میں رون دیا تھا، اسی نام کا ذکر اب رہتی دنیا تک لوگ کرتے رہیں گے۔ انسانی فطرت ہے کہ آپ کے بچوں سے اگر کوئی محبت کا اظہار کرے تو آپ کو اس شخص سے محبت ہو جاتی ہے، اور اگر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آل نبی اولاد علی پر کوئی احسان کر دیا ہو تو بے شک احسان کا بدلہ صرف یہی ہے کہ بدلے میں احسان ہی کیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس کی نسلیں سنور جاتی ہیں، اس کی نسلوں کو رنگ لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، کبھی کبھار صرف ورد، وظائف، پڑھائیاں، تسبیحاں وہ کچھ نہیں کر پاتی جو ایک عمل کر جاتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی عزت نفس پر پاؤں رکھنا، اپنی میں کو مارنا اور میں کا جنازہ نکال کر اس کی 2 رکعت نماز جنازہ پڑھنا آپ کو قرب الہی کی بہت بڑی منزل تک لے جاتا ہے، جیسے جنید بغدادی کو ایک لمحہ ولایت کے مرتبے تک لے گیا۔ ناظرین، ولایت کی اگر 100 سیٹیں نکلتی ہیں تو ان میں سے 90 سیٹیں سادات کے لیے ریزرو ہوتی ہیں کہ جن کے بڑوں نے کربلا میں اپنی عزت، شان، وقار لٹا کر دین کو بچایا تھا، اور باقی ولایت کی 5 سیٹیں صرف انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو اس گھر کے وفادار ہوتے ہیں، جو رسول اللہ کے وفادار ہوتے ہیں، جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو ان کی آل اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اگر زندگی آپ کو کبھی موقع دے اور کوئی سید
آپ کو پریشان یا گرا ہوا نظر آ جائے تو اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا دیجیے گا۔ اس کے دکھ، تکلیف، پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بے شک اس کا بدلہ رسول اللہ سے آپ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل کر لیں گے۔ اللہ آپ کو، آپ کی اولاد کو سادات کی عزت اور احترام کرنے والا بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد اسے اپنے جان و مال، عزیز و اقارب، ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس بات کا زندگی میں اگر کوئی عملی مظاہرہ کر دے تو جو مرتبے اور فضیلت وہ حاصل کر لیتا ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کہیں بھی آپ کو نظر آئے، بغیر تصدیق کیے ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، تاکہ قیامت والے دن ان کے نانا بابا آپ کو اس کا اجر عطا کر سکیں۔ آپ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔